آئیے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں کربلا کا پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین علیہ السلام اور شبیر علیہ السلام رکھا۔ آپ علیہ السلام کو بھی آپ کے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کی طرح جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے گلدستے کہتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، جس نے ان دونوں نوجوانوں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام کی شہادت کی خبر بھی ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حسین علیہ السلام زمین طف میں شہید کیے جائیں گے۔ طف کوفہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین بڑے ہوتے گئے، جذبہ جانصاری میں روز افزوں اضافہ ہوتا گیا۔ جبکہ یزید بہت تنگ ہو، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ اور بے دین تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اطراف کے ممالک میں اپنی بیعت کے لیے مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کا عامل بہت بیعت کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ علیہ السلام نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اور بیعت سے انکار کر دیا، اور اسی شب ہی آپ علیہ السلام کو مدینہ سے مکہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ مدینہ طیبہ سے ہجرت کرنا آپ کے لیے نہایت ہی غم زدہ کا باعث تھا۔ یزید کی بیعت صرف اہل شام نے، جہاں وہ تخت نشین تھا، کی تھی۔ حضرت امام علی مقام نے 3 ذوالحج 60 ہجری کو اپنے اہل بیت کے ہمراہ سفر اختیار کیا۔ آپ علیہ السلام کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی، تو اس وقت بنو عقیل نے جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم، ہم سر زمین کوفہ کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک اپنے بھائی مسلم کے خون کا بدلہ نہ لیں گے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے واپسی کا ارادہ ترک کر کے سفر جاری رکھا۔ جب کوفہ 2 منزلہ رہ گیا تو یہاں حر بن زید ریاحی نے 1000 مسلح افواج کے ساتھ آپ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ ظہر کے وقت آپ علیہ السلام نے اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ علیہ السلام دستہ خر کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لوگو، میں تم لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، لیکن میں خود یہاں نہیں آیا، بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط اور قاصد پہنچے کہ ہمارا کوئی امام نہیں۔ آپ آئیں، ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ ہمیں راہ ہدایت پر لگا دے۔ اگر تم لوگ اپنے عہد و بیعت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں گا، ورنہ یہی ہے کہ میں ادھر سے ہی واپس چلا جاؤں گا۔ ہر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، مگر وہ بن قاسم زیاد کے حکم کے ہاتھوں مجبور تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ ابھی ہیمہ زن ہی ہوئے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ابن زیاد کا مکتوب آ پہنچا، جس میں زید کی بیعت طلب کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے قاصد کو جواب دیا، میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں۔ اس جواب سے ابن زیاد کا طیش اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے مزید فوج عمرو بن سعد جو رے کا گورنر تھا کی سپہ سالاری میں روانہ کر دی۔
یہ تمام لوگ حضرت امام علیہ السلام کی عظمت و فضیلت کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے مقابلے سے گریز کرنا چاہا، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کے لالچ نے اس کو آمادہ جنگ کر دیا۔ 72 آدمی، جن میں بیٹیاں، بچے، بیمار سبھی شامل تھے، جن کے پاس نہ سامان حرب ہے اور نہ ارادہ جنگ ہے، ان کے لیے 22,000 کی جرار فوج مقابلے کے لیے موجود ہے۔ 7 محرم کو فرات کا بے حساب پانی ان کے خاندان کے لیے بند کر دیا گیا۔ بھوک و پیاس سے سب بے تاب ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے۔ 10 محرم تک یہی حجت رہی کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیں گے، مگر آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کو گوارا نہ سمجھا اور اپنا گھر لٹانا اور خون بہانا منظور کر لیا۔ مگر اسلام کی عظمت میں فرق آئے، یہ آپ کو قطعاً برداشت نہیں تھا۔ اب امام علیہ السلام کو یقین ہوا کہ مساحلت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، نہ ہی یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیں گے، نہ ملک چھوڑنے دیتے ہیں، اس لیے اب جنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیموں کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا اور اس میں صرف ایک راہ رکھی گئی جہاں سے نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں کی اذى سے محفوظ رہ سکے۔ 10 ہجری کو قیامت خیز دن طلوع ہوا۔ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے اہل بیت اور تمام رفقا کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ اہل بیت 3 دن سے بھوک و پیاس سے نڈال، ایک قطرہ پانی کا میسر نہ تھا، اور پھر بے وطنی اور تیز دھوپ۔ جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا تاکہ حجت تمام رہے۔ پھر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ علی المرتضیٰ علیہ السلام بہادروں نے کربلا کی زمین خون سے لال کر دی۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے نوجوان اپنے بہادر جوہر دکھلا دکھلا کر قربان ہوتے چلے گئے۔ شہزادہ اہل بیت پر حملہ عذاب الہی تھا۔ ایک ہی وار میں کئی دیو پیکر گرا دیے گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام میدان میں جا پہنچے، ان کو خیمے میں لے کر گئے اور ان کا سر گود میں رکھا اور فرمایا، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، حوریں جام شربت لیے انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہا اور جان آفرین سپرد کر دی گئی۔ اہل بیت کے قافلے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ امامہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر باندھا اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ رضائے الہی پر صابر شاکر سب خدا کے سپرد کر کے میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ زمین کربلا کوفہ کے بہادروں اور صفے شکنوں کے خون سے سیراب ہو گئی۔ نعشوں کے انبار لگ گئے۔ لشکر میں شور مچ گیا۔ ہزاروں نوجوان دوڑ پڑے۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کو گھیر کر تیر برسانے شروع کر دیے۔ نورانی جسم لہو لہان ہو گیا۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ لیے کرتے تھے۔ نورانی پیکر خون سے نہا گیا اور آپ علیہ السلام شہید ہو کر زمین پر گر گئے۔ علی ابن زید نے بڑھ کر سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ روایت ہے حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا اور اس روز بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ شہادت کے روز اندھیرا ہو گیا اور 3 روز مکمل اندھیرا رہا۔ امام حسین علیہ السلام نے حق پر ثابت قدم رہے اور کس طرح فسق و فجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت کی بے نظیر مثال قائم کر دی۔
آپ علیہ السلام پر آنے والے مصائب کو سن کر چند آنسو بہا لینے سے امام پاک علیہ السلام کی روح خوش نہیں ہوگی، اور نہ ہی امام علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سعادت قبولیت حاصل ہوگی۔ اگر واقعی امام علیہ السلام سے سچی محبت ہے تو امام علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے حق و صداقت کے پرچم کو بلند کریں، اور جس عزم و مقدس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا گھر بار جان سب کچھ قربان کر دیا، اس کو اپنا مقصد بنا لیں۔ آج ہم اس مردہ یزید پر لعنتیں بھیجتے ہیں، مگر زندہ یزیدوں کی پوجا کرتے ہیں۔ آج بھی معرکہ کرب و بلا عراق، ایران، فلسطین اور افغانستان میں برپا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے کرب و بلا کے میدان میں خون سے نہائے ہوئے ذرات کناف عالم میں بکھر چکے ہیں، اور وہ مظلوم، مجبور اور مقہور قوموں کے دلوں میں ولولہ اور جذبہ فراہم کر رہے ہیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام میدان کرب و بلا میں عظیم قربانی نہ دیتے تو آج ہر محلے، ہر گلی، گاؤں اور شہر میں یزید مظلوموں کو جینے نہ دیتا۔